احسان کرو کائنات میں، عدل سے بڑھ کر آگے کی منزل ہے احسان۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ عزیزان محترم، ایک مرتبہ صلوات پڑھتے ہوئے اگر ہو جائے تو تھوڑا تھوڑا اور آگے جائے، چونکہ پورا جو ہے ہو چکا ہے۔ ابھی یوسف بھائی آگے مجھ سے یہ کہیں گے کہ مولانا آگے بلا لیجیے، اس سے پہلے میں خود ہی کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے، آپ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ لیں، یہ سب جگہ خالی ہے۔ تو عزیزان محترم، احسان کرو۔ آپ ریگستان میں ہیں، جنگل میں ہیں، پیاس کی وجہ سے جاں بلب ہیں، غور کیجئے گا احسان کسے کہتے ہیں؟ جاں بلب ہیں، پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں اور موت بالکل نزدیک ہے۔ کسی انسان نے آنے کے بعد آپ کو ایک گلاس پانی پلا دیا، تو یہ جو اس نے پانی پلایا ہے اور اس نے جو یہ عمل انجام دیا ہے، اب یہ کبھی آپ کے شہر آتا ہے ماگام، جب ماگام آئے تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بلا کے آؤ، تم نے پانی پلایا تھا، ایک گلاس پانی۔ کیا یہی سٹائل ہے؟ نہیں عزیزو، اس وقت جو اس نے ایک گلاس پانی پلایا تھا وہ ایک گلاس پانی نہیں تھا، وہ عنوان زندگی تھا۔ اس ایک گلاس کے اوپر آپ کی زندگی موقوف تھی۔ اگر یہ ایک گلاس پانی نہ دیتا تو آپ کی زندگی ختم ہو جاتی۔ اب اگر تم اپنی پوری زندگی بھی اس کو دے دو تب بھی عدل ہوگا، احسان نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی عدل ہے چونکہ اس نے آپ کی زندگی بچائی ہے، اگر پوری زندگی بھی دے دی جائے۔ عزیزوں، احسان کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ خداوند عالم نے پوچھا، ایک ایسی آیت ہے قرآن کریم میں کہ جس کا وزن پوری کائنات کے مد مقابل ہے۔ پوری کائنات کا وزن ایک طرف اور اس ایک آیت کا وزن ایک طرف۔ وہ کون سی آیت ہے؟ ہر جزاء الاحسان۔ میں نے بھی پوری آیت نہیں پڑھی، یہ آپ نے پڑھی ہے۔ ہل جزاء الاحسان، خدا سے پوچھ رہا ہے، بتاؤ بتاؤ بتاؤ، احسان کا مطلب کچھ ہو سکتا ہے؟ بتاؤ بتاؤ۔ جب پوری کائنات خاموش رہی تو خود لب اعجاز سے یہ آواز آئی، الا الاحسان۔ احسان کا بدلہ کچھ نہیں ہے سوائے احسان کی۔ اگر احسان کیا جا رہا ہے تو اس کا بدلہ احسان ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور عزیزو، یہ تو قرآن نے کہا، یہ بڑی عظیم آیت ہے کہ کسی بھی طریقے سے اگر چکانا چاہو تو احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ عزیزو، وہ جو ایک گلاس پانی پلایا تھا نا، اگر اس کے بدلے احسان کرنا چاہو گے تو کبھی نہیں کر سکتے۔ پوری زندگی بھی اگر دے دو تو عدل ہوگا، احسان نہیں ہوگا۔ اس لیے کم از کم اس کے لیے اتنا کرو کہ وہ اپنی ذمتیں بھول جائے۔ آپس میں احسان کرتے ہو نا ایک دوسرے کے اوپر، ہر مومن ایک دوسرے کے لیے کام آتا ہے۔ اگر اسلامی تعلیمات تمہارے پاس ہو تو ہمیشہ ایک دوسرے کے احسان کو مانو گے اور احسان فراموش نہیں بنو گے۔ عزیزو، اور ہمیں سب سے بہترین درس دیا ہے اہل بیت اطہار نے کہ احسان کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں، ایک روایت پڑھتا ہوں۔ اہل بیت سے بڑھ کر احسان کر بھی کون سکتا ہے؟ انہوں نے خود بتایا کہ احسان کیسے کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ہشام کا زمانہ ہے، ہشام ابن عبد الملک، اور حج کرنے کے لیے ہشام پہنچتا ہے۔ حاجیوں کی بھیڑ ہے، ایک ازدحام ہے حاجیوں کا، لیکن کس شان سے؟ صاحب وقت کا بیٹا ہے نا، صاحب وقت ہے، بادشاہ وقت ہے۔ عزیزو، دولت بکے ہوئے انسان کے کاندھوں پر سوار ہے، غلاموں کے اوپر سوار ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے اپنے غلاموں سے کہ تم مجھے، چونکہ میں تنہا وہاں تک نہیں جا سکتا، تم مجھے طواف کراؤ۔ عزیزو، وہ جو انسان ہیں، جو غلام ہیں، وہ اس نخوت و غرور کو لے کر اتحاد اور عدل و انصاف کے مرکز کو تک تو آ گئے، لیکن آگے کیا کریں؟ چونکہ غلام ہیں بیچارے، جیسا کہا بس ایک مرتبہ انہوں نے چاہا کہ اس کو طواف کرایا جائے، لیکن جب طواف کرانے کی کوشش کی تو لوگ اتنے بے خودی میں طواف کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ خود ہی کہتا ہے کہ اس وقت طواف نہیں کیا جا سکتا، تھوڑی دیر رک جاؤ، تھوڑی دیر انتظار کرو۔ عزیزو، ادھر اس نے کہا کہ کچھ دیر انتظار کرو، تھوڑی دیر کے بعد طواف کر لیں گے۔ بس لوگ ذکر میں مشغول ہیں، یاد خدا میں مشغول ہیں، اور لبیک لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور اپنی بے خودی میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور یہ حیران ہے کہ میں کس طریقے سے طواف کروں، خود تو طواف کر نہیں سکتا، خانہ کعبہ کے نزدیک بھی جانا محال ہے۔
عزیزو بس اچانک کھڑا ہوا ہے، ایک مرتبہ دیکھ رہا ہے کہ ایک نحیف و لاغر انسان خانہ کعبہ کی طرف بڑھا کہ جس کا لباس بھی بہت ضبط وبط نہیں ہے بلکہ ایک معمولی لباس پہنے ہوئے ہے، لیکن جیسے ہی وہ خانہ کعبہ کی طرف آتا ہے، اللہ اکبر عزیزو، یہ خانہ کعبہ کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم، یہ حاجیوں کا رول، جیسے ہی اس نے آگے قدم بڑھایا تو ایک مرتبہ اس طریقے سے تھم جاتا ہے کہ جس طرح موسیٰ کے اشارے سے دریائے نیل تھم گیا۔ عزیزو بس جیسے ہی یہ آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ وہ جو بے خودی میں طواف کر رہے تھے، جنہیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، صرف یاد خدا میں مشغول تھے، بس ایک مرتبہ بے خودی کے عالم میں ہر انسان اپنے مقام پر رک جاتا ہے اور یہ آگے بڑھتا ہے۔ آگے بڑھنے کے بعد سب سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، اور بوسہ دینے کے بعد اب جو راز و نیاز کی گفتگو شروع ہوتی ہے تو اب لبے اعجاز ہل رہے ہیں اور ادھر حجر اسود کی خاموشی ہے، کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ان میں گفتگو کیا ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، بس ایک کافی وقت گزر گیا، اب ہشام بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ کون ہے کہ جس کی خاطر اس طریقے سے یہ مجمع رکا کہ میں تو طواف نہ کر سکا، میں حاکم وقت ہوں، میں بادشاہ وقت کا بیٹا ہوں، میں اس کا چشم و چراغ ہوں، میرا یہ چاہو شم اور میری یہ دولت عزیزو لیکن کچھ بھی نہ کر سکی۔ لیکن یہ کون ہے کہ جو اس طریقے سے آ کر طواف کر رہا ہے اور اتنی دیر ہو چکی ہے کہ حجر اسود سے گفتگو ہو رہی ہے۔ عزیزو ایک مرتبہ ایک سوال کرتا ہے ہشام کہ یہ کون ہے؟ بس جیسے ہی سوال کیا تو سوال تو بڑا چھوٹا سا تھا نا کہ یہ کون ہے، لیکن عزیزو اب جو مصاحب تھے، جو مشیر تھے، جو وزیر تھے، کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ بادشاہ سے کچھ کہے، لیکن ایک درباری شاعر تھا جس کا نام تھا فرزدق، اور فرزدق ایک مرتبہ باہر نکلتا ہے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے، شہزادے اس کی عظمتوں کے انکار کرنے سے اس کی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو نہ پہچاننے سے اس کی عظمتیں کم نہیں ہوتی، شہزادے اگر تو اس کو نہیں جانتا تو نہ جانے، لیکن یہ سن لے کہ اگر اس کی عظمتوں کا انکار کیا تو تیری نادانی تو ثابت ہو سکتی ہے لیکن ان کی عظمتوں میں کبھی نہیں آ سکتی۔ عزیزو جیسے یہ کہا ایک مرتبہ وہ کہتا ہے، فرزدق کیا باتیں کر رہے ہو، کون ہے یہ؟ اللہ اکبر، فرزدق نے مسکرا کر کہا کہ تو نہیں جانتا تو نہ جانے، لیکن یہ وہ ہے جس کو مکہ جانتا ہے، یہ وہ ہے جس کو مدینہ جانتا ہے، یہ وہ ہے جس کو مقام رکن جانتا ہے، یہ وہ ہے جس کو مقام ابراہیم جانتا ہے، یہ وہ ہے جس کو حجر اسود جانتا ہے، یہ وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں میں لکیر نہیں ہے بلکہ سخاوت کے دریا ہیں۔ اللہ اکبر، سخاوت کے دریا ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جن کے گھروں میں تنور کی آگ کبھی خاموش نہیں ہوتی کہ کہیں انسانیت بھٹکتی ہوئی ان کے در پر آ کر کوئی سوال نہ کر بیٹھے، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی نہ کہنے کا، منع کرنے کا سلیقہ ہی نہیں سیکھا۔ بخدا اگر کلمے میں لا نہ ہوتا تو ان کی زبان پر کبھی لا نہیں آتا۔ اللہ اکبر، عزیزو یہ پورا قصیدہ ہے فرزدق کا، اور کہتے کہتے جب اس نے پورا قصیدہ بیان کیا، ایک مرتبہ آتی جب اس نے ایک مرتبہ لا علمی کا اظہار کیا، فرزدق آج کیسی کیسی بہتی ہوئی باتیں کر رہے ہو۔ فرزدق کون تھا؟ درباری شاعر تھا، پوری زندگی گزری تھی بنی امیہ کے شہزادوں کی شان میں قصیدہ کہتے ہوئے۔ اب ایک مرتبہ فرزدق تیش میں کہتا ہے، ابھی بھی نہیں سمجھا؟ ارے سن، یہ فرزند رسول، دل بند بطول، سید ساجدین، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ جیسے اس نے اعلان لیا بس ایک مرتبہ تیش میں بھول گیا، اب کیا ہوتا ہے، ہم حاکم وقت ہیں، ہم بادشاہ وقت ہیں۔ عزیزو ایک مرتبہ حکم دیا اس کو گرفتار کر لیا جائے، فرزدق کو گرفتار کر لیا، پوری زندگی شہزادوں کی، اور ایک سوال کیا ہشام نے، کہتا ہے ہشام، فرزدق پوری زندگی گزر گئی ہمارے ٹکڑوں پر پلتے ہوئے، غور کیجیے گا، پوری زندگی گزر گئی ہمارے ٹکڑوں پر پلتے ہوئے، لیکن تم نے کبھی کوئی قصیدہ ایسا ہمارے شان میں نہیں کہا۔ اللہ اکبر، بس جیسے ہی کہا ایک مرتبہ فرزدق نے دبی ہوئی زبان سے کہا کہ تم حاکم وقت ہو، تم بادشاہ وقت ہو، اور حکومت کی بیس پر سروں کو تو جھکایا جا سکتا ہے لیکن دل کو نہیں جھکایا جا سکتا۔ اللہ اکبر، عزیزو فرزدق نے کہا کہ قصیدہ کمال کے تحت کہا جاتا ہے، اگر تم میں بھی کوئی کمال ہوتا تو ہم ضرور قصیدہ کہتے ہیں۔ اب تک جو یہ ان شہزادوں کی مدح سرائی کر کے اپنی زندگی گزار رہا تھا، عزیزو جیسے سنا بس ایک مرتبہ کہا اس کو گرفتار کر لو۔
یہ بھول گئے کہ پوری زندگی اس نے ہماری مدد سرائی کی ہے، پوری زندگی ہماری شان میں اس نے قصیدے کہے ہیں. اب جیل میں ڈال دیا. جب جیل میں ڈالا عزیزو، اب چونکہ بادشاہ وقت نے جیل میں ڈالا ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم بنی امیہ کے خلفاء کے سامنے امام کی تعریف کرنا، واجب القتل ہو جاتا تھا انسان، اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. بس اب یہ لمحے گن رہے ہیں کہ ہمیں کب آئے اور کب قضا آئے اور ہمارا آخری وقت اور کام تمام ہو جائے. حضرت روایت کہتی ہے کہ یہ زندان میں ہے اور اس کے ساتھ اس کا ایک دوست اور ہے، ایک ساتھی اور ہے فرزدق کا، وہ بھی زندان میں ہے. رات کی تاریکی میں کسی کے قدموں کی چاپ کی آواز سنائی دی. فرزدق نے یہ سوچا کہ کوئی ہے جو بادشاہ کے حکم پر آیا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے، چونکہ اب آخری وقت ہے، ہر چیز کے بارے میں یہی خیال ہوگا. بس ایک مرتبہ منتظر تھا کہ تباہ اور آنے کے بعد تلوار چلے اور سر و تن میں جدائی ہو جائے. ایک مرتبہ کیا دیکھتا ہے کہ رات کی تاریکی میں ایک انسان آیا اور آنے کے بعد زندان کے دروازے پر ٹھہر گیا، رک گیا. کہا فرزدق کون ہے؟ ادھر سے آواز آئی ہاں ہم ہی ہیں، ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے میں ہوں فرزدق. کہا ادھر آؤ. فرزدق پہنچے، خیریت تو ہے، کیا بات ہے؟ کیا جائے گا بتائیے. فرزدق نے جب یہ باتیں کی، ایک مرتبہ ادھر سے جواب ملا، فرزدق کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہم امام علی بن الحسین کے غلام ہیں. عزیزو امام کا غلام آیا، بس جیسے امام کا نام سنا امام کا غلام آیا ہے، تھوڑا ہوش آیا، اور جب ہوش آیا تو کہا خیریت تو ہے، میرے مولا نے آپ کو کیوں بھیجا ہے؟ عزیزو وہ ایک مرتبہ کہتا ہے، اور جیسے ہی سنا امام کا غلام آیا ہے، ایک مرتبہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو تم اپنے ان ہاتھوں کو آگے بڑھاؤ جن ہاتھوں سے تم امام کی جوتیاں سیدھی کرتے ہو، میں ذرا ان کا بوسہ لے. اللہ اکبر. عزیزو موت کا خوف ختم ہو گیا. امام کے جیسے غلام کو دیکھا، بس اس کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں خیریت تو ہے، کیوں آئے ہو؟ وہ امام کا غلام کہتا ہے فرزدق امام علیہ السلام نے تمہارے لیے انعام بھیجا ہے، ایک ہدیہ بھیجا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا کہ امام نے تمہارے لیے یہ کچھ اشرفیاں بھیجی ہیں. جیسے فرزدق نے دیکھا، ایک مرتبہ کہا، اگر سنیں جملہ، امام کے غلام نے کہا کہ فرزدق میرے مولا نے سلام کے بعد پہلے تو تمہیں سلام پہنچایا ہے اور اس کے بعد یہ کہا ہے فرزدق تمہارا خلوص کا قصیدہ تو بہت عظیم تھا، ہم اس کا احسان تو نہیں دے سکتے اس لیے کہ حالات مساعد نہیں ہیں. احسان وہاں دیا جائے گا جہاں ہماری حکومت ہوگی. غور کیجیے گا. لیکن ایک ناچیز ہدیہ ہم تمہارے لیے بھیج رہے ہیں، اس کو قبول کر دو. اللہ اکبر. عزیزو جیسے امام کا پیغام سنا، فرزدق کہتے ہیں کہ بھائی ایسا ہے، میرے مولا سے کہنا کہ اب تک میں نے درباروں میں شاعری کر کے بہت پیسے کمائے ہیں، یہ جو میں نے کام کیا تھا تو پیسوں کے لیے نہیں کیا تھا، سمجھ رہے نا؟ بہت اب تک پیسے کمائے، یہ تو کیا ہے، درباروں میں شاعری کی ہے اور پیسے کمائے ہیں. یہ پہلی مرتبہ میں نے ایسا کام کیا ہے جو پیسوں کے لیے نہیں کیا، تو مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. مولا کے پیسے تم واپس لے جاؤ اور مولا کو دے دینا. عزیزو وہ معرفت غلام کہتا ہے نادان جانتے نہیں ہو، امام اگر کوئی چیز دیتے ہیں تو اس کو واپس نہیں کرتے اس لیے کہ وہ تبرک ہوا کرتا. عزیزو یہ احمد نہیں ہے. بس جب یہ سنا ایک مرتبہ اسیوں نے شفیوں کو لے لیا اور وہ غلام جب واپس چلا گیا. لطیف اشارہ کیا ہے اس واقعے میں عزیزو، احسان کسے کہتے ہیں؟ ہماری گفتگو یہ چل رہی ہے. بس ایک مرتبہ اس نے اشرفیاں گننا شروع کی. اشرفیاں گنتے گنتے اپنے اس ساتھی سے کہتا ہے جو دوسرا زندان میں قید تھا نا اس کے ساتھ فرزدق کے، اس سے کہتا ہے کہ سنو. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میری ابھی عمر 40 سال اور باقی ہے. ابھی تو موت کا انتظار کر رہا تھا نا کہ کب حاکم کا کوئی آئے گا غلام اور میرے سر کو جدا کیا جائے گا. اشرفیاں دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ میری عمر 40 سال باقی ہے. اور اس نے ساتھی نے کہا کہ کیا مطلب، کیسے پتا چلا؟ کہا کہ اشرفیوں سے پتا چلا ہے. کہا اشرفیوں سے ایسے عمر کا پتا چلتا ہے؟ اشرفیوں سے بھی بڑا عمر کا پتا چلتا ہے. اللہ اکبر. فرزدق کہتا ہے کہ نادان تو جانتا نہیں ہے، پوری زندگی میری گزری تھی ان شہزادوں کی مدح سرائی کرتے ہوئے، ان کے قصیدے پڑھتے ہوئے، تو انہوں نے میرے لیے ایک وظیفہ معین کیا تھا. ہر سال مجھے 1000 اشرفیاں دیا کرتے تھے. میرے مولا نے مجھے 40,000 اشرفیاں بھیجی ہیں. یہ ایڈوانس میں 40 سال کی سیلری. یہ میرے مولا نے 40 سال کی سیلری ایڈوانس بھیجی ہے. اللہ اکبر. عزیزو 40,000 اشرفیاں دینے کے بعد میرا مولا کہہ رہا ہے کہ ہم احسان نہیں کر سکتے چونکہ حالات مساعد نہیں ہے. یہ ایک چھوٹا سا ہدیہ ہے. احسان وہاں کیا جائے گا جہاں ہمارا اختیار ہوگا، جہاں ہماری قدرت ہوگی. تو عزیزو احسان کسے کہتے ہیں؟ امام نے اس کو چھوٹا سا ہدیہ قرار دیا.
احسان قرار نہیں دیا. احسان کہا، اور یہ خالی فرزدق کے لیے نہیں تھا، یہ آپ کے اور ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ اگر امام کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہو تو کرو، جتنا کر سکتے ہو کرو. تمہیں احسان وہاں پر تمہارے لیے کیا جائے گا جہاں پر ان کی قدرت ہوگی، ان کا اختیار ہوگا. عزیزو، خوش ہونا چاہیے اگر امام کے لیے کبھی کام آ جاؤ، امام وقت کے لیے کام آ جاؤ، حضرت علی کے کام آ جاؤ، حسینی مشن کے لیے کام آ جاؤ. خوش ہونا چاہیے. ہماری زندگی انہی سے وابستہ ہے، اور جو کچھ بھی کر سکتے ہو کرو. تم جو بھی کرو گے وہ اپنی حیثیت کا کرو گے، وہ جب عطا کریں گے تو اپنی حیثیت کا کریں گے. عزیزو، تم اپنی قدرت کے مطابق دو، وہ اپنی قدرت و طاقت کے مطابق عطا کریں گے. ان کے یہاں ایک قصیدے کا یہ اجر نہیں ہے، معمولی سا ہدیہ ہے. تو جو کچھ کر سکتے ہو، تجارت کرنی ہے تو اہل بیت اطہار سے کرو، یہ تمہیں بتائیں گے. مومن کے لیے اگر کوئی بھی مشکل سامنے آتی ہے، اس کے دو سبب ہوتے ہیں. ایک سبب ہوتا ہے اس کی اپنی غفلت، اس کی اپنی کوتاہی. اگر اپنی کوتاہی ہے تو تم خود ذمہ دار ہو. لیکن ایک مشکل یہ ہوتی ہے، جیسے آج کا زمانہ ہے کہ جو مسلمان ہے اس کے لیے مشکلات ہیں، خالی اس لیے کہ تم مسلمان ہو، اس لیے کہ تم رسول کے کلمہ گو ہو، اس لیے کہ تم حسین کے چاہنے والے ہو، اس لیے کہ تم علی کے نام لینے والے ہو. تو اگر اس بنا پر تمہارے سامنے کوئی بھی مشکل آ رہی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر علی کے نام پر جان بھی دینا پڑے تو سودا برا نہیں ہے، اس لیے کہ علی اس کا اجر دینے والے ہیں نا، علی اجر دینے والے ہیں. اگر حسین کے نام پر کبھی کچھ جملے کیا، اگر کبھی ذلت بھی سہنی پڑے تو اس کو گوارا کر لینا، اس لیے کہ تمہارا معاملہ اس وقت حسین سے ہو رہا ہے. لیکن اگر تمہاری کوتاہی ہے تو اس کے ذمہ دار پھر تم خود ہو. کوتاہی نہ کرنا، غفلت نہ کرنا. اور اس کے بعد اگر مسلمان ہونے کی حیثیت سے کوئی مشکل سامنے آ رہی ہے تو عزیزو اجر وہاں ملے گا جہاں ان کی قدرت ہوگی. اور قدرت کہاں ہوگی؟ بڑا اچھا شعر کہا ہے کسی شاعر نے، وہ کہتا ہے کہ جب روز محشر ہوگا تو ان کی تمام چیزیں یہیں ختم ہو جائیں گی، سب کچھ یہی رہ جائے گا. یہ درہم و دینار، یہ ڈالر و پاؤنڈ، یہ روپیہ، تمام چیزیں یہی رہ جائیں گی جب روز محشر ہوگا. تو وہ شاعر کہتا ہے کہ وہ دنیا تھی جہاں چلتے تھے ان کے کاغذی سکے، وہ دنیا تھی جہاں چلتے تھے ان کے کاغذی سکے. یہ محشر ہے یہاں بس سکہ شبیر چلتا. حسین کے ساتھ معاملہ کرو جو تمہاری حیثیت ہے. ہمارے ہوتا ہے نا، بینکوں میں جب اسکیم نکلتی ہے اپنی حیثیت سے زیادہ جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ملے گا آپ کو، کتنا دیں گے؟ جنہوں نے اعلان کیا کہ ہم سے معاملہ کرو، اجر کی بات نہیں کرتے، عدل کی بات نہیں کرتے، احسان کی بات کرتے. آؤ فرض اعضا کے لیے خرچ کرو، آؤ حسینی مشن کے لیے خرچ کرو، اپنے آپ کو بھی استعمال کر دو. مال، اولاد، جان، جو کچھ ہو سکتا ہے سب کچھ قربان کر دو، اس لیے کہ تمہارا معاملہ حسین سے ہے. اور جب یہ مادی دنیا ہے، یہ فانی دنیا ہے، سب کچھ یہی رہ جائے گا، کتنے دن کی دنیا ہے. لیکن جہاں سکہ شبیری چلتا ہے وہاں کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی محدودیت نہیں ہے، وہ میٹر نہیں ہے، لا محدود مقام ہے. وہاں پر کوئی وقت معین نہیں ہے، وہاں پر خالی یہی دیکھا جائے گا کہ حسین کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کیا. اللہ اکبر. عزیزو بہت بڑا نام ہے حسین. حسین خداوند عالم نے اپنی پوری خدائی کا اختیار دیا ہے اس حسین کو. اور اگر یہ بھی دیا تو عدل ہو سکتا ہے، احسان نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ حسین نے بھی تو خدا کے لیے سب کچھ اپنا قربان کیا. جو کچھ حسین کے پاس تھا سب کچھ اس نے خدا کے لیے قربان کر دیا. تو اب جو کچھ خدا کے پاس ہے اگر سب کچھ بھی حسین کو دے دے تو عدل ہے، احسان نہیں ہے کہ نہیں؟ بس کربلا کے میدان میں حسین نے سب کچھ قربان کیا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حسین کے لیے کیا قربان کرتے ہیں. جتنا قربان کرو گے اتنا ہی تمہیں حق ہے. عزیزو تم سے خاص لگاؤ ہے حسین کو، اور اس مشن کا دار و مدار تمہارے اوپر ہے. کبھی غفلت نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ سیدہ طاہرہ کے سامنے تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. وہاں انسان اپنے آپ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا.
وہاں یہ نہیں کہہ سکتا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا یہ کب ہو گیا، نہیں، وہاں زبان بند ہوگی لیکن اعضاء و جوارح بولیں گے. زبان بند ہوگی، آنکھیں بولیں گی اس نے مجھ سے کیا کام لیا. زبان بند ہوگی، ہاتھ بولیں گے کہ اس نے کس کے ساتھ کیا کیا. زبان بند ہوگی، یہ قدم بولیں گے کہ یہ مجھ سے کہاں گیا. زبان بند ہوگی، کان بولیں گے کہ مجھ سے اس نے کیا کیا سنا. یہ پورا جو جسم ہے تمہارا یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے جاسوس معین کیے گئے ہیں. ان کو اپنا مت سمجھو، اور تمہارے ہیں اگر تم اس کے راستے میں چل رہے ہو تب. اگر اس کے راستے میں چل رہے ہو تو یہی تمام چیزیں تمہارے بارے میں کہیں گی کہ اس نے، ہاتھ کہیں گے اس نے فلاں غریب کی مدد کی. یہ آنکھیں کہیں گی یہ حسین پر رویا. یہ ہاتھ کہیں گے یہ یا حسین کہہ کر سینے پر لگے. اللہ اکبر. عزیزو یہ آنکھیں کہیں گی کہ کتنا آنسو بہایا ہے حسین پر. یہ سینہ کہے گا کہ کتنی مرتبہ یا حسین کہہ کر اس نے اس سینے پر ہاتھ مارا. تو اگر ان کے راستے میں چل رہے ہو تب تو ہر طریقے سے یہ تمہارے وفادار ہیں، لیکن اگر راستہ منحرف ہو گیا تو یہ تمام کے تمام خدا کے جاسوس ہیں اور کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہے. بس عزیزو اپنی گفتگو کو یہیں پر روک دیں. جو آج کی شب ہے شب عاشور، قیامت کی شب ہے. عزادارو تصور کرو کہ آج تک شب کے اس وقت تک حسین کے خیام بھرے ہوئے ہیں، اور جب کل کا دن آئے گا تو حسین کے خیام اجڑ کر ہوئے ہیں. آج ماؤں کی آغوشیں بھری ہوئی ہیں، گود کے پالے آغوش میں موجود ہیں، لیکن جب کل کا دن نمودار ہوگا تو اب کوئی موجود نہ ہوگا. عزادارو آج تمام انصار موجود ہیں، جب کل کا دن نمودار ہوگا تو تمام اصحاب اپنی جانیں قربان کر چکے ہوں گے. اور عزادارو ان تمام چیزوں کا تصور نہیں تھا کربلا میں. کربلا میں اگر تصور تھا تو صرف ایک چیز کا تھا. تمام انصار، تمام خواتین، تمام اہل بیت، تمام کے ذہن میں صرف ایک بات تھی کہ خدا سلامت رکھے ابھی ہمارا امام زندہ ہے، لیکن جب کل کا دن نمودار ہوگا تو پھر ہمارا امام ہم سے جدا ہو جائے گا. عزادارو امام حسین علیہ السلام تم سے کتنی محبت کرتے ہیں. حسین ہی نہیں، بی بی سیدہ طاہرہ نے بھی تمہیں دعائیں دی ہیں نا. بی بی نے تمہیں سلام بھی کہا اور دعائیں بھی دی ہیں. عزیزو جب رسول نے بتایا تھا کہ خدا ایک قوم پیدا کرے گا کہ جس کے جوان حسین کے جوانوں پر روئیں گے، جس کے بزرگ حسین پر گریا کریں گے، اور جس کے بچے حسین کے بچوں کا ختم کریں گے، تو بی بی نے تمہیں دعائیں دی ہیں. عزادارو اور حسین نے بھی تمہیں جب بھی کوئی سخت مقام ہوتا ہے نا تو اپنا ہی یاد آتا ہے. جب سب سے بڑی مشکل جگہ ہوتی ہے اپنا ہی یاد آتا ہے. حسین نے چند مقام پر یاد کیا. ایک تو اس وقت یاد کیا جب اصغر کے لیے پانی تلاش کر رہے تھے. عزادارو وہ معمولی مقام نہیں تھا. شریف انسان کے لیے جان کا دینا تو آسان ہے، لیکن ذلیلوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا بہت سخت ہے. وہاں پر حسین کو تم سب یاد آ گئے. لیتکم فی یوم عاشوراء، ارے میرے شیعو اگر تم کربلا میں ہوتے تو تم مجھے دیکھتے کہ کس طریقے سے میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا. اور دوسرا مقام وہ تھا عزادارو کہ جب امام علیہ السلام عصر عاشور سب سے رخصت ہونے کے لیے آتے ہیں اور ایک مرتبہ جناب سید سجاد کے پاس پہنچتے ہیں. جناب سید سجاد غشی کے عالم میں ہیں. عزادارو ہمارے امام پہنچے، اور امام جب پہنچے اور جناب سید سجاد بیدار ہوئے تو ایک مرتبہ دیکھا بابا کو. ایک مرتبہ کہتے ہیں اینا اینا عباس، اینا اینا علی اکبر، اینا اینا قاسم، اینا اینا محمد. ارے بابا آپ تو کبھی اکیلے نہیں ہوتے تھے. آپ کے ایک طرف چچا عباس ہوا کرتے تھے، ایک طرف بھیا علی اکبر ہوا کرتے تھے، ایک طرف قاسم ہوا کرتے تھے، ایک طرف اونو محمد ہوا کرتے تھے. بابا ارے وہ سب کہاں ہے؟ میرے مولا نے سر جھکا کر رونا شروع کیا. میرے لال ارے بس اتنا سمجھ لے کہ ہم مردوں میں تیرے اور میرے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے. عزادارو امام حسین نے ایک مرتبہ سید سجاد کو وصیتیں کرنا شروع کی. پہلے امامت کی امانت بیٹے کے سپرد کی، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، میرے لال سید سجاد جب قید ستم سے چھوٹ کر مدینے جانا، میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا.
کسی غریب کی کوئی خبر سننا تو میری غربت کو یاد کر لینا. عزادارو پیاس کتنی سخت تھی حسین کے اس جملے سے معلوم ہوتی ہے کہ حسین نے آپ تک جو پیغام پہنچایا تو اپنی پیاس کا پہنچایا ہے. عزادارو امام سے رخصت ہو کر چلتے ہیں. امام بمشیت پروردگار دوبارہ وہاں تشریف طاری ہو جاتی ہے. امام پھر سے بیماری کے عالم میں بے ہوش ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد امام نکلتے ہیں. ایک جملہ کہتے ہیں اے بیویوں, ایک مرتبہ کہا کہ یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ علیکن منی السلام. اے زینب, اے ام کلثوم, اے سکینہ, اے رقیہ, تم پر میرا آخری سلام. عزادارو جب آخری سلام حسین نے کیا ایک مرتبہ مدینے خیمے میں آئے, بیویوں میں بحران برپا ہو گیا. مولا ارے ہمیں اب کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں. عزادارو بیویاں رو رہی ہے, مولا ہم نے سب کچھ قربان کر دیا, ہمارا مولا محفوظ رہے, ہم نے اپنی آغوش کے پالے دے دیے, مولا آپ پر سب کچھ صدقہ کر دیا, لیکن مولا اب آپ بھی ہمیں چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ بیویوں نے ایک جملہ کہا, مولا ارے اگر جانا ہی چاہتے ہیں رکنا الہ میں جدنا, مولا ارے ہمیں ہمارے جد کے حرم کی طرف واپس پلٹا دیجئے. حسین نے رونا شروع کیا, بیویوں ارے اب وہ وقت گزر گیا جو تمہیں پلٹایا جائے. کہتے ہیں زینب ارے تجھے بہت بڑی قربانی دینی ہے, اگر تیری قربانی نہ ہو تو کربلا کا مشن کربلا میں ختم ہو کر رہ جائے گا. زینب ابھی بہت منزلیں سہنی ہے, ارے ہمارا جہاد چھوٹا جہاد ہے, ہم میدان میں جا کر تلوار اٹھا کر اپنی جان خدا کے سپرد کر دیں گے, لیکن زینب ابھی تیری چادریں چھنی باقی ہے, زینب ابھی رسیاں بندی باقی ہے. عزادارو خدا تمہیں سلامت رکھے. چند جملے کہنے ہیں بس. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ امام جب سب سے رخصت ہونے لگے جناب زینب سے کہتے ہیں بہن زینب ذرا خیمے میں میرے ساتھ آؤ. جناب زینب کو خیمے میں لے کر آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں بی بی کہتی ہے بھیا مجھے بھی آپ سے کچھ کام ہے. کہا کیا کام ہے؟ کہا بھیا ذرا بندے قبا کھولیے. حسین نے بندے قبا کھولے. زینب آگے بڑھی, بھائی کے گلے کا بوسہ لیا. حسین تو کر گئے, ارے یہ بوسہ کیوں لے رہی ہو؟ کہا میری اماں نے مجھ سے وصیت کی تھی جب کربلا کا میدان ہو حسین میری طرف سے حسین کے گلے کا بوسہ لینا, اس لیے کہ یہی وہ جگہ ہوگی جہاں شمر کا خنجر چلے گا. ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے, کہتے ہیں بہن زینب ابھی پردہ ہے نا, ابھی خیمے میں ہے. کہتے ہیں بہن ذرا اپنے سر سے چادر ہٹاؤ. اور حسین آگے بڑھے, کہا بھیا خیر تو ہے. حسین نے زینب کے سر کا بوسہ لیا, زینب کے بازو کا بوسہ لیا. کہا بھیا یہ کیا؟ کہا مجھ سے میرے بابا نے کہا تھا حسین جب آخری قربانی کے لیے جانا میری طرف سے زینب کے سر کا بوسہ لینا, اس لیے کہ اس کی چادر چھنے گی. بازو کا بوسہ لینا اس لیے کہ اس میں رسن بنے گی. عزادارو دونوں بھائی بہن اب ایک دوسرے سے جدا ہوئے روتے ہوئے جا رہے ہیں. امام حسین جب میدان میں آتے ہیں خیمے سے باہر نکلتے ہیں. ایک مرتبہ اسب باغفا سامنے کھڑا ہوا ہے, کبھی داہنے دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں. خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے. جو حاکم ہوتا ہے, جو شاہ ہوتا ہے, اس کی اپنی شان ہوتی ہے. عزیزو ایک مرتبہ کہتے ہیں اینا عباس, ارے میرے بھیا عباس تم کہاں ہو؟ جواب لے کر آتے تھے. اینا علی اکبر, ارے علی اکبر بیٹا کہاں ہو؟ تم تین سوال دیتے. اینا محمد کہاں ہو؟ تم نالین سوال دیتے. عزادارو امام کھڑے ہوئے ہیں
रकाब कौसन को हुसैन झुक के खड़े थे, झुकाए गर्दन को सकीना छाड़ रही थी काबा के दामन को। फकत बहन ने किया था सवार भाई को, अज़ादारों बहन ने भाई को सवार किया। जब चलना चाहते हैं हुसैन, बस एक मर्तबा अज़ादारों रहवार कहते हैं मेरे हस्बे बावफा ये तेरी आखिरी ज़हमत है, ये आखिरी ज़हमत है अज़ादारों, मुझे मैदान तक ले चल अज़ादारों। लेकिन हस्बे बावफा कदम आगे नहीं बढ़ाता अज़ादारों, जब कदम आगे नहीं बढ़ाता हुसैन बार बार पेड़ लगाते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, रहवार आगे नहीं बढ़ता। जब हुसैन ने कहा मेरे हस्बे बावफा तू भी मेरी तरह 3 दिन का भूखा है, 3 दिन का प्यासा है, लेकिन ये आखिरी मंजिल है, मुझे मेरी आखिरी मंजिल तक पहुंचा दे। अब उस जुलझना ने अपने मुंह से एक मर्तबा कदमों की तरफ इशारा किया। जब कदमों की तरफ इशारा किया तो क्या देखा, अरे छोटी सी बच्ची जो हुसैन के सीने पर सोती थी, कदमों से लिपटी हुई, बहन कर रही है मेरे बाबा को न ले जा, इसलिए कि जो भी गया है वापस नहीं आया। तो हुसैन उतरे, एक मरतबा बच्ची को आगोश में लिया, मेरी लाल, अरे मेरे लाल सकीना तुम तो बाबा को रुखसत कर चुकी हो ना। एक मरतबा बच्ची कहती है बाबा आप भी छोड़कर जा रहे हैं, मेरे चचा अब्बास गए वापस नहीं आए, भैया अली अकबर गए वापस नहीं आए, भैया मौला मोहम्मद गए वापस नहीं आए, आप भी छोड़कर जा रहे हैं। हुसैन रोने लगे, कहा मेरे लाल मुझे जाना होगा, मशीयत इलाही यही है। बच्ची ने एक सवाल कर लिया बाबा, अरे बाबा ये बताइए जब आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, अल्लाह अकबर क्या होगा। अज़ादारों छोटी सी बच्ची है ना, उसे नहीं मालूम। एक मर्तबा हुसैन कहते हैं बेटा अरे जब मैं चला जाऊंगा तू यतीम हो जाएगी, तू यतीम हो जाएगी। कहा बाबा यतीम किसे कहते हैं, अल्लाह अकबर, यतीम किसे कहते हैं। यतीम उसे कहते हैं जिनका बाबा नहीं होता। बच्ची कहती है बाबा ये और बताएं यतीम के साथ सलूक क्या होता है। हुसैन ने कहा बेटा अरे यतीम के साथ पर हाथ फेरा जाता है प्यार से, इस्लाम की तालीमात तो ये है, उसके कानों में गोशवारे पहनाए जाते हैं, लेकिन मेरी लाल मुझे लगता है ये
نمتكن السلام سروا ديباي سروا مگر کیا ودان پیار دار بھائی ان کو تمام